وہ رات کے اندھیرے میں اٹھ کر آگے کی جانب جا رہی تھی۔ چھوٹی سی بچی کا اس طرح اکیلے اٹھ کر باہر جانا ایک تشویش کی بات تھی، لیکن اسے ہوش ہی کب تھی۔ وہ چلتی ہوئی اپنی مخصوص جگہ پر پہنچی اور اپنا کام کرتے ہی واپس گھر کی طرف آ گئی۔ اگلے دن وہ اس طرف گئی تو اس کی ماں بھی پیچھے پیچھے چل دی، اور جب اس کی ماں نے دیکھا تو اس کی روح نکل گئی، کیونکہ وہ گھر میں داخل ہوا تو انتہائی افسردہ تھا۔ سیما نے اسے اس طرح دیکھا تو تشویش میں مبتلا ہو گئی اور کھانا دینے لگی، لیکن کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ کھانا کھا کر فارغ ہوا تو سیما اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے سلیم، تو کچھ پریشان لگ رہا ہے؟ سیما نے آہستگی سے پوچھا تو سلیم خیالوں میں کھویا اچانک اسے ہوش آیا۔ ہونا کیا ہے؟ اس بار پانی کی ایک باری نہ پوری کرنے پر چودھری نے سب کے سامنے بے عزت بھی کیا اور تنخواہ بھی کاٹ لی۔ سلیم انتہائی دکھ سے بولا۔ سیما جانتی تھی کہ اسے تنخواہ سے زیادہ بے عزتی کا دکھ ہے، اس لیے جلدی سے کہنے لگی، تو نے خیال رکھنا تھا پانی کی باری کا۔ ارے میں بھول گیا، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، لیکن پتہ نہیں کیسے غلطی نکل آتی۔ سلیم بیزار سا بولا۔ اچھا چل دفع کر، سو جا۔ سیما نے اسے تسلی دیے اور برتن اٹھانے لگی اور خود سوچنے لگی کہ نہ جانے چودھری اتنا ظالم کیوں ہے۔ یہی سوچتے سوچتے نیند کی وادی میں چلی گئی۔ تجھے کتنی دفعہ کہا ہے کہ نوری کو سنبھال کر رکھا کر، ابھی بھی اسے باہر بٹھا کر لایا ہوں، وہاں گلی میں بیٹھی مٹی کھا رہی تھی۔ سلیم نے غصے سے چولہا جلاتی سیما سے کہا، تو وہ بھی گھر میں داخل ہوتے سلیم کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن وہ چولہا جلانے میں اتنی مگن تھی کہ اس کی کہی کی بات نہ سن سکی۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے غصے میں کیوں بول رہا ہے؟ سیما نے سرخ ہوتی آنکھوں سے پوچھا، جو آگ جلاتے لال انگارہ ہو گئی تھی، اب ان میں سے پانی نکل رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ نوری کا دھیان رکھا کرو، ابھی بھی یہ گلی میں بیٹھی مٹی کھا رہی تھی۔ پہلے کی نسبت اب اس نے قدرے نارمل لہجے میں کہا۔ میں کب کی اسے دیکھ رہی تھی، اب دھیان آگ جلانے پر لگایا تو یہ آنکھ بچا کر نکل گئی۔ چٹکو سی، اس نے نوری کو اٹھاتے ہوئے اس کا منہ دہلایا اور دوبارہ چارپائی پر بٹھا دیا۔ ادھر بیٹھو، اگر ہلی نہ تو مار دوں گی۔ اس نے پیار سے اس کے سر پر چپت لگائی تو سلیم ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ کھیتوں سے کام کر کے تھکا ہارا بیٹی کو اس طرح گلی میں مٹی کھاتے دیکھ کر مزید گھوم گیا۔ آج کیا نیا کر دیا چودھری نے جو اس طرح تپے بیٹھے ہو؟ اسے چپ دیکھ کر سیما نے لقمہ دیا تو وہ بھی تھوڑا سا مسکرایا۔ ارے نہیں، چودھری نے کیا کہنا تھا، اسے اپنی عیاشیوں سے فرصت ہی نہیں۔ وہ تلخ لہجے میں گویا ہوا۔ ہاں میں بھی دیکھ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے قوال آئے ہوئے ہیں، سیما نے بھی یاد کرتے ہوئے کہا۔ وہ ساتھ ساتھ نوری کے کپڑے بدل رہی تھی۔ ہاں آج رات پھر محفل لگائے گا، پتہ نہیں نمیرو کے پاس پیسے ضائع کرنے کو نت نئے منصوبے ہوتے ہیں۔ آج سلیم حد سے زیادہ تلخ ہو رہا تھا۔ چلو چھوڑو، ہمیں کیا لینا دینا ہے نمیرو سے، بس آج کی روٹی بن جائے گی، آگ ہی نہیں جل رہی۔ وہ اپنی نئی فکر بتانے لگی تو سلیم بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں؟ آگ کیوں نہیں جل رہی؟ سلیم نے اس سے پوچھا۔ لکڑیاں ساری گیلی ہیں، وہ فکر مندی سے گویا ہوئی۔ اچھا میں باہر سے سوکھی لکڑیاں لے کر آتا ہوں۔ وہ لیٹنے لگا تھا لیکن اٹھ بیٹھا۔ کچھ طرح آرام کر لو پھر چلے جانا۔ سیما کو اس طرح اس کو تھکے ہارے دوبارہ جانے دینا اچھا نہیں لگا تھا۔ اب شام میں ہی لیٹ جاؤں گا، ساری رات لیٹنے کو ہی ہے۔ سلیم نے چپل پہنی اور دروازے کی طرف چل دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لکڑیاں لے کر آیا اور آگ جلا کر کھانا بنانے میں سیما کا ساتھ دینے لگا۔ نوری دودھ پی کر سو گئی تھی۔ سلیم کے ماں باپ وفات پا گئے تو گاؤں کے چودھری کے پاس کام کرنے لگا۔ چودھری تھوڑا سا عیاش اور ظالم قسم کا آدمی تھا۔ کچھ عرصے بعد ہی سلیم کی شادی حویلی میں وہاں پر موجود کچن والی ماسی کی بیٹی سے کر دی۔ کچھ دن میں ہی سیما بیاہ کر سلیم کے اس چھوٹے سے گھر میں آ گئی۔ سیما پہلے چودھری کے گھر کام کرتی تھی، لیکن سلیم بہت غیرت والا ثابت ہوا۔ اس نے اسے شادی کے بعد سختی سے منع کر دیا تھا تو وہ بھی چپ کر کے گھر کا ہی کام کاج کرنے لگی۔ ان کی شادی کو 2 سال ہوئے تھے کہ اللہ نے انہیں رحمت سے نوازا۔ وہ دونوں اس کی پیدائش پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے اس کا نام نور رکھا۔ وہ پیار سے اسے نوری کہتے۔ نوری 2 سال کی ہو گئی تھی لیکن ابھی اس نے بولنا شروع نہیں کیا تھا، لیکن وہ چلنے میں بھی بہت تیز ثابت ہوئی۔
اس نے چلنا شروع کیا تو ان دونوں میاں بیوی کا وقت سارا اسی کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزر جاتا، لیکن انہیں اپنی ننھی پری بہت عزیز تھی، وہ اسے دیکھ کر جیتے تھے۔ نوری اب سلیم کے کندھوں پر بیٹھ کر کھیتوں میں جانے لگ گئی تھی، لیکن جب بھی وہ کھیتوں میں کام پر جاتی سلیم کو بہت ستاتی، لیکن پھر بھی وہ اس کی ضد پر اسے لے کر جاتا۔ ایک دن یوں ہی وہ اسے لے کر کھیت میں چلا گیا، اسے کندھوں پر بٹھا کر کام کرنے لگ گیا۔ اتفاق سے چودھری کا ادھر سے گزر ہوا۔ یہ تم نے کندھوں پر کسے بٹھایا ہوا ہے؟ چودھری نے اس کے کندھے پر بیٹھی نوری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی ہے چودھری صاحب۔ سلیم نے نوری کو کندھے سے اتار کر زمین پر کھڑا کیا۔ اتنی بڑی ہو گئی لیکن اس کو کندھوں پر بٹھا کر تم کام کیسے کرو گے؟ اسے زمین پر گھومنے دو۔ وہ معمول کے خلاف بہت نرم مزاج بنے ہوئے تھے۔ سلیم کو چودھری کا اس طرح سے ٹوکنا اچھا تو نہیں لگا، لیکن پھر بھی اس بات میں گردن ہلا گیا۔ چودھری وہاں سے چلا گیا، لیکن سلیم نے اب اسے کندھوں پر نہیں بٹھایا اور کام کرنے لگا۔ نوری ادھر ادھر پھرنے لگی۔ سلیم کا کام کرتے ہوئے بھی سارا دھیان اسی کی طرف تھا۔ ارے ارے، ہماری ننھی پری بھی آج کھیتوں میں آئی ہوئی ہے۔ ماں سے کھانا دینے آئی تو نوری کو وہاں دیکھ کر بے تحاشا خوش ہوئی اور جلدی سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ ان کے اس قدر پیار پر سلیم بھی مسکرا دیا۔ جی، ضد بہت کرتی ہے کہ جہاں بھی جاؤ ساتھ لے کر جاؤ۔ تو آج آپ کی بیٹی بھی آرام فرمانے کے موڈ میں تھی، اسی لیے اسے جلدی سے تیار کر دینا کہ ساتھ لے جائیے گا، اور آپ کو تو پتہ ہے اگر میں اسے ساتھ نہ لیتا تو آپ کی بیٹی مجھے شام کو گھر ہی نہ داخل ہونے دیتی۔ اس نے شریر سے مسکراہٹ سے ماسی منہ کو چھیڑا تو وہ بھی اس کی بات پر ہنستی۔ اچھا تم کام کر، میں اسے ذرا گھما کر لے آتی ہوں۔ وہ نوری کو اٹھائے کھیتوں کی طرف لے گئی تو سلیم بھی دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ ماسی اسے لیے طرح طرح کی باتیں سنا رہی تھی کہ اچانک ایک کھیت کے پاس بڑا سا گھڑا آ گیا۔ اب یہاں سے اٹھا کر تجھے کیسے پھلانگوں؟ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم کہاں؟ وہ گڑھے کو دیکھ کر نوری سے مخاطب ہوئی، جو ان کی گود میں نانی کے ساتھ خود بھی گڑھے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اچھا تو ادھر اتر، وہ دوسرے کھیت میں لکڑیاں پڑی ہیں، میں بس وہاں سے ایک لکڑی اٹھا لاتی ہوں، وہاں ڈھیر لگا کر پھلانگ لیں گے۔ وہ نوری کو گود سے اتارتے ہوئے بولی۔ گھڑا کافی بڑا تھا، ایک عام انسان کے لیے بھی اسے پھلانگنا مشکل تھا۔ نوری بھی چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ ماسی دوسرے کھیت کی طرف چل دی، وہ تھوڑی دور تھا۔ نوری ساتھ والے کھیت میں چلی گئی جہاں ہری بھری گھاس لگی ہوئی تھی۔ نوری نے جب وہ گھاس دیکھی تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ گھاس اس نے مٹی سے توڑی تو نیچے سے زمین میں حرکت ہوئی، لیکن وہ چونکہ بچی تھی اس لیے اس حرکت کو محسوس نہیں کر سکی۔ اسے موقع ملا ہوا تھا، اس نے ہاتھ میں موجود گھاس منہ میں ڈالی اور ایسے ہی اسے کھانے لگی۔ اس طرح وہی عمل اس نے 3-4 بار دہرایا۔ ایک مٹھی لیتی اور وہ گھاس کھا لیتی۔ ہر دفعہ زمین اس کے اس عمل سے ہلتی، لیکن وہ اپنی ہی لے میں بے خبر مصروف رہی اور گھاس کھاتی رہی۔ کچھ دیر میں ماسی ادھر آ گئی، لیکن اگلا منظر اس کا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ وہ لکڑی وہیں پھینک کر نوری کی طرف بھاگی اور جا کر اسے جلدی سے اٹھا لیا۔ اس نے اسے گھاس کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ ہائے میرے ربا، مجھے کیسے دکھائی نہ دیا کہ میں تجھے اس کھیت کے پاس چھوڑ کر چلی گئی۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری نوری کو بچا لیا، اگر خدا نہ خواستہ تجھے کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کرتی۔ وہ اسے خود میں بھینچ کر بولی۔ نوری بچی ہونے کی وجہ سے سب سمجھنے سے قاصر تھی، اسی لیے وہ ان کی اس بات کو سمجھ نہیں سکی، اور وہ اسے لے کر وہاں سے سلیم کو بتائے بغیر سیما کے پاس گھر لے آئی۔ کون ہے؟ سیما نے دروازے پر دستک سن کر پوچھا۔ میں تیری ماں ہوں، ماسی نے بلند آواز میں کہا تو سیما نے چھٹ دروازہ کھول دیا، لیکن ماسی کے ساتھ نوری کو دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ نوری اپنے دونوں ہاتھوں میں موجود گھاس کے ایک تنکے کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اماں، نوری تیرے ساتھ کیسے؟ یہ تو سلیم کے ساتھ گئی تھی کھیتوں میں۔ ماسی اندر کی طرف بڑھ گئی، وہ بھی دروازے کی کنڈی لگا کر ماں کے پیچھے ہو لی۔ بس کچھ نہ پوچھ، آج کیا ہوا ہے میرے ساتھ؟ ماسی دھڑم سے چارپائی پر بیٹھ گئی۔ کیا ہو گیا اماں، کچھ بتا بھی تو۔ سیما یکدم پریشان ہو گئی۔ میں سلیم کو کھانا دینے گئی تھی کھیتوں میں، تو نوری کو وہاں کو پھر آنے کی غرض سے ساتھ لے آئی۔ تو اماں، اس میں اتنا دل دہلانے والی کیا بات ہے؟ سیدھی طرح سے بتا دیتی۔ سیما ان کی ادھوری بات سن کر ہی جھنجھلا گئی۔
ارے بے صبری، بات تو پوری سن لے، اپنی فارسی جھڑنے لگ جاتی ہے، ماسی نے غصے سے کہا تو سیما کو بھی احساس ہوا کہ اس نے ماں کی پوری بات ہی نہیں سنی۔ اچھا بتا دے پوری بات بھی اب وہ نوری کے منہ اس کو رومال سے صاف کر رہی تھی جس پر مٹی لگی تھی۔ میں نوری کو لے کر وہاں کھیتوں سے بیڑی کے پاس سے جا رہی تھی کہ راستے میں کھیت کے پاس بہت بڑا سا گڑھا تھا، وہاں سے گزرنا مشکل ہونا تھا۔ میں نوری کو وہاں کھڑا کر کے دوسرے کھیت سے لکڑی لینے چلی گئی جو رکھ کر وہاں سے گزرتی، لیکن جب میں واپس آئی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ نوری اس آصف زدہ کھیت میں کھڑی تھی جو جہاں گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ میرے تو گویا دل ہی دہل گیا دیکھ کر۔ میں نے بھاگ کر نوری کو باہر کھینچا اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ ہماری نوری بالکل ٹھیک ہے۔ ہائے میرے اللہ، اماں اگر نوری کو کچھ ہو جاتا تو؟ اماں تو اسے کھیتوں کے پاس کھڑا کر کے ہی کیوں گئی تھی جب تجھے پتا تھا؟ وہ بھی سارا واقعہ سن کر سن رہ گئی۔ نہیں، میں نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ گھڑا اسی کھیت کے پاس تھا۔ ماں سے بھی بہت پریشان تھی کہ اگر نوری کو کچھ ہو جاتا تو۔ چل اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہماری نوری صحیح سلامت ہے، سیما نے دیوانہ وار نوری کا منہ چومتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا۔ ہاں میری دھی، ورنہ تجھے پتہ ہے اماں، نوری کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون؟ آگے ڈاکٹرز نے اولاد ہونے کی ساری امید ختم کر دی ہے، اب نوری ہمارا پہلا اور آخری سہارا ہے۔ اس نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا تو ماں سے بھی آپ دیدہ ہو گئی۔ چل تم لوگ بس اسی کو اپنا سرمایہ باندھ کے رکھو، اللہ خیر کرے گا، اس نے بیٹی کو تسلی دی۔ شام میں سلیم نے جب سارا واقعہ سیما کی زبانی سنا تو ایک لمحے کو وہ واقعہ اس کا بھی دل دہلا گیا، کیونکہ وہ کھیت بہت سالوں سے آصف زدہ تھا۔ اگر کوئی بھی اس کھیت کو چھیڑتا تو وہ کبھی بھی زندہ واپس نہیں آتا یا اس کا کوئی سراغ ہی نہیں ملتا، لیکن وہ ہر وقت ہرا بھرا رہتا۔ جس کا جانور بھی ادھر جاتا وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ نہ جانے اس کھیت میں ایسا کیا تھا، اسی لیے لوگوں نے اس کھیت کے آس پاس بھی بھٹکنا بند کر دیا۔ اب تو لوگ اسے اتنے خوفزدہ تھے کہ اس کا نام بھی لیتے تو خوف طاری ہو جاتا۔ تو ماسی نے دیکھا کہ وہ نوری کو اس کھیت کے پاس کھڑا کر کے جا رہی ہیں۔ اسے ماسی سے اس قدر لاپرواہی کی امید نہیں تھی، اس لیے وہ تھوڑا حیران ہونے کے ساتھ برہم بھی ہوا۔ وہ اماں نے غور ہی نہیں کیا۔ سیما نے ماں کی صفائی دی۔ وہ غور نہ کرنے والی چیز ہے بھلا؟ مجھے اتنی حیرانی ہوئی ہے کہ ماسی اس قدر لاپرواہی کر سکتی ہیں۔ اگر ہماری نوری کو خدا نہ خواستہ کچھ ہو جاتا تو؟ اس کے لہجے میں نوری کے لیے بے پناہ محبت اور فکر چھلک رہی تھی۔ ہاں میں نے بھی کہا تھا اماں سے، وہ خود شرمندہ سی تھی۔ آپ جلدی آ گئے آج؟ سیما نے بات بدلی۔ ہاں بس ماں سے نوری کو لے آئی تھی گھر اور بتا کر بھی نہیں آئی تھی تو اسی لیے پھر۔ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی لیکن بات کا رخ پھر اس کی طرف ہی چلا گیا۔ اچھا میں کھانا لاتی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر کھانا لینے چلی گئی۔ نوری سوئی ہوئی تھی۔ اگلے دن وہ پھر سلیم کے ساتھ کھیتوں میں گئی تو وہاں اسے نیند کے ہچکولے آنے لگے۔ اب سلیم کے پاس کوئی بھی نہیں تھا جس کے ذریعے وہ نوری کو گھر بھیج دیتا، اور خود اس کا کام تھا، وہ اسے چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے ایک درخت کے سائے کے نیچے چادر بچھا کر اسے لٹایا اور وہ سو گئی۔ وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ کافی دیر بعد اس نے اٹھ کر دیکھا تو نوری ادھر نہیں تھی۔ اس کے تو آسان خطا ہو گئے۔ وہ جلدی سے اسے ڈھونڈنے لگا تو وہ پھر آصف زدہ کھیت میں تھی۔ سلیم بھاگتا ہوا جلدی سے اسے باہر نکالا اور خوف سے اسے گلے لگایا اور گھر لے گیا۔ اس واقعے کا اس نے کسی سے ذکر نہیں کیا لیکن اس کا دل خوف زدہ ہو گیا تھا۔ رات گہری چھائی ہوئی تھی۔ سیما اور سلیم دونوں سوئے ہوئے تھے تو نوری اٹھی اور دروازے پر چلی گئی۔ وہاں دروازہ خود ہی کھلا ہوا تھا۔ وہ دروازے سے نکل کر کھیتوں کی طرف چلی گئی۔ وہ روبوٹ کی طرح چل رہی تھی، ایسے جیسے کوئی اس کی انگلی پکڑ کر اسے لے کر جا رہا تھا۔ وہ چلتی اس آصف زدہ کھیت میں گئی اور وہاں موجود گھاس کو پھر اپنی مٹھیوں میں بھینچ کر کھانے لگی۔ اس کے ہر طرف گھاس کھینچنے سے زمین خوفناک طرح سے ہلتی لیکن اسے کوئی فرق نہ پڑتا۔ کچھ دیر جب اس کا پیٹ بھر گیا تو وہ واپس گھر کی طرف مڑ گئی اور خاموشی سے دروازے سے داخل ہوئی تو اس کی کنڈی خود بخود لگ گئی۔ وہ ایسے دبے قدموں آ کر سیما کے برابر لیٹ گئی لیکن ان دونوں کو کوئی خبر بھی نہیں ہوئی۔ اگلے دن وہ کھیتوں میں جانے لگا تو نوری نے پھر ضد کی کہ وہ اس کے ساتھ جائے گی۔ وہ اسے کسی طور پر ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتا تھا لیکن وہ روتی بھلکتی رہی
اسے اس طرح روتے دیکھ کر سیما نے بھی کہا کہ لے جائیں۔ اس کا خود کا بھی دل نہیں کیا کہ اس طرح سے اسے روتے ہوئے چھوڑ کر جانے کا۔ اچھا چپ کرو میری رانی، لے کر جاتا ہوں، لیکن مجھے پھر دوبارہ آنا پڑے گا اسے گھر چھوڑنے۔ وہ سیما کی گود سے اسے لیتے ہوئے سیما سے مخاطب ہوا۔ نہیں، تم واپس نہیں آنا، میں شکورے کے لڑکے کو بھیج دوں گی۔ سیما نے کہا تو وہ بھی اس بات میں گردن ہلا گیا اور وہ کھیتوں میں اسے لے کر چلا گیا۔ وہاں پر ساتھ والے کھیتوں میں بھی آدمی کام کر رہے تھے، تو اتوار کی چھٹی ہونے کی وجہ سے سب بچے بھی آئے ہوئے تھے۔ آج تو واہ واہ رونق لگی ہے۔ سلیم نے مسکراتے ہوئے سب کی طرف دیکھا تو وہ سب ہنس دیے۔ کچھ دیر بعد ہی نوری ان بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گئی۔ سلیم بھی بے فکر ہو گیا کہ بچوں کے ساتھ اسے مشغول دیکھ کر کام کرنے لگا، لیکن کچھ ہی دیر بعد نوری نے اونچی اونچی ہنسنا شروع کر دیا۔ کرامت کی بیٹی اس کے ساتھ کھیل رہی تھی، اسے اس طرح دیکھ کر ڈر گئی اور خوفزدہ ہو کر دوسرے سائڈ پر موجود بچوں کے پاس چلی گئی۔ نوری وہاں سے چلتی ہوئی اس آصف زدہ کھیت میں آ گئی اور گھاس کھانے لگی۔ کرامت کی بیٹی نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا۔ وہ تھوڑی بڑی تھی، اسے اس کھیت کی سچائی کا پتہ تھا۔ نوری کی آنکھیں نیلی اور اتنی خوفناک دیکھ کر وہ لڑکی بے ہوش ہو گئی۔ سب بچے بھاگتے ہوئے بڑوں کو بتانے کے لیے گئے تو سبھی وہاں پر آ گئے۔ سلیم جلدی سے نوری کو ڈھونڈنے کے لیے نظر دوڑانے لگا تو وہیں اس کے پیچھے وہ کھڑی چپ چاپ بے ہوش ہوئی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے نہ جانے کیا ہوا ہے، ابھی تو بھلی چنگی تھی، کرامت نے فکر مندی سے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سلیم جو پانی کی بوتل ساتھ لایا تھا اسے پکڑائی کہ اس کے منہ پر چینٹے مارے۔ اس نے پانی کے چینٹے مارے تو اسے ہوش آ گیا، لیکن سامنے نوری کو دیکھ کر بچوں کی معصومیت کی طرح وہ مزید ڈر گئی، لیکن کہا کچھ نہیں۔ اس نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا کیونکہ اسے لگا یا تو اس کا وہم ہے یا وہ اتنی چھوٹی سی بچی ایسا کیسے کر سکتی ہے، یا پھر اگر اس نے کسی سے کہا تو سب اسے پاگل کہہ دیں گے، کوئی یقین نہیں کرے گا، وہ مزید اسے پاگل کہیں گے۔ نوری وہاں بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی تو سلیم نے بھی اسے گھر نہیں بھیجا۔ شام میں وہ سلیم کے ساتھ ہی گھر آئے تو خود ہی جا کر منہ ہاتھ دھونے لگے۔ سیما اور سلیم اسے بڑوں کی طرح منہ ہاتھ دھوتے دیکھ کر دھک رہ گئے۔ وہ تو پہلے بھی ایسے کرتی تھی جیسے آپ کریں ویسے ہی آپ کی نقل میں کرتی۔ ایک لمحے میں سیما کی الجھن ختم ہوئی تو اس نے سلیم کے ساتھ خود کو بھی تسلی دی۔ ہاں میں بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ روز ایسے مجھے کرتے دیکھتی ہے، چٹکو سی۔ سلیم نے اس کے گال کھینچتے ہوئے پیار کیا تو اسے بے تحاشا غصہ آیا، لیکن سیما اور سلیم نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، وہ اپنے کاموں میں مشغول ہوئے۔ لیکن نوری چپ کر کے چارپائی پر بیٹھی۔ سلیم کھانا کھانے لگا تو سیما نے اسے کھانا کھلانے کی کوشش کی، لیکن اس نے گردن نہ میں ہلائی۔ سیما نے اسے پینے کے لیے دودھ دیا لیکن اس نے وہ بھی نہیں پیا۔ لگتا ہے بچوں کے ساتھ کافی چیزیں کھائی ہیں، سیما نے مسکراتے ہوئے اسے گود میں بٹھایا۔ نہیں ادھر تو اس نے کچھ نہیں کھایا، سلیم نے نوالا منہ میں ڈالتے کہا۔ تو پھر یہ کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ سیما نے فکر مندی سے پوچھا۔ بھوک نہیں ہوگی یا یہ سبزی نہیں کھانی ہوگی؟ تو بنا روزانہ بھنڈیاں ہی بنا کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ سیما کے ساتھ ناراض ہوا۔ مجھے بھی لگ رہا ہے۔ اچھا پھر کیا کھانا میری نوری نے؟ سیما نے لاڈ سے اس سے پوچھا، لیکن اگلی بات پر وہ دونوں دھنگ رہ گئے۔ کچھ نہیں کھانا، اس کے منہ سے الفاظ تھے یا کوئی دھماکہ جو ان کے سامنے ہوا۔ دوبارہ کہنا، سلیم نے اس کی طرف دیکھتے کہا تو دوبارہ بھی اس نے یہی الفاظ ادا کیے۔ اپنی نوری بولی۔ سیما کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ وہ خوش ہو یا حیران۔ پہلی دفعہ بولی تو اتنا صاف اور زیادہ الفاظ سن کر دونوں ہی حیران رہ گئے۔ اچھا تو تم نے پھر کیا کھانا ہے؟ سلیم نے مزید بولنے پر اکسایا۔ کچھ نہیں، پھر وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ سیما سن کر آپ دیدہ ہو گئی، اس کا ماتھا چومتے اسے زور سے گلے لگایا۔ وہ ضد چوئی لیکن اس کا منہ دوسری طرف ہونے کی وجہ سے وہ لوگ دیکھ نہیں سکے۔ میری رانی بولنے لگ گئی۔ سلیم بھی بے حد خوش تھا۔ اچھا کہو اماں بابا، سلیم نے اس کا منہ اپنی طرف کر کے کہا تو اس نے سیم وہی الفاظ دہرائے۔ وہ دونوں پھر خوش ہو گئے، لیکن نوری کے منہ کے تاثرات بالکل سنجیدہ تھے۔ وہ دونوں کو اپنے بولنے پر ایک بھی دفعہ مسکرا نہیں پائی، لیکن وہ اپنی خوشی میں اتنے مگن تھے کہ انہیں فرق ہی نہیں پڑا۔ سیما کے تو خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اسی طرح وہ خوشی خوشی سو گئے۔ رات ہوتے ہی نوری پھر پچھلے دن کی طرح اٹھی اور کھیت چلی گئی۔ آج پھر وہ دونوں گہری نیند سوئے تھے۔ وہ ایک روبوٹ کی طرح وہاں گئی، گھاس کھا کر پیٹ بھر کر واپس آئی۔ اگلے دن اس نے پھر کھانا نہیں کھایا تو سیما کو تشویش ہوئی کہ آخر نوری کھانا کیوں نہیں کھاتی۔ تمہیں بھوک نہیں ہے؟ سیما نے اس سے پیار سے پوچھا تو وہ نفی میں گردن ہلا گئی۔ سیما پریشان تو ہوئی لیکن چپ کر گئی۔ آج سلیم کو حویلی میں کام تھا تو نوری اس کے ساتھ چلی گئی۔ پھر میں نے تجھے کتنی دفعہ منع کیا میرے کام میں دخل اندازی نہ کیا کر، پھر تجھے اثر کیوں نہیں ہوتا؟
चौधरी बीवी को बालू से पकड़कर आग बगोला होते ऊंची आवाज़ में चीख रहा था। जब सलीम उधर से गुजरा तो नूरी भी उसके साथ ही थी। बाबा, नूरी ने उसे आहिस्ता से पुकारा। जी बाबा की जान। वो उसके पुकारने पर निहाल हो गया। ये कौन है? उसकी आवाज़ में अपराध वाली संजीदगी की बजाय बच्चों की मासूमियत थी। ये चौधरी साहब है, तुम ध्यान ना दो। आओ हम दूसरी साइड पर चलते हैं, मुंशी से मिलना है। वो उसे लेकर वहाँ से जल्द अज जल्द जाना चाहता था। नूरी तब तो खामोशी से उसके साथ चल दी। सलीम मुंशी के पास गया तो वहीं पर हिसाब किताब करने में मसरूफ़ हो गया। नूरी उसे खेलने का बहाना बनाकर वहाँ से आ गई। वो चलती हुई ठीक उसी जगह पर आई जिस कमरे से उसे चौधरी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो आहिस्ता से दरवाजे से झांकने लगी तो चौधरी अपनी बीवी को मार रहा था। वो ज़मीन पर हाथ जोड़े खड़ी रही। नूरी ने दरवाज़ा खोल दिया। उसके दरवाज़ा खोलने पर चौधरी ने मुड़कर देखा तो बच्ची को देखकर उसके हाथ थम गए। इसे मैंने पहले कहाँ देखा है? वो जानी पहचानी सी शक्ल देखकर मुड़ा और जहन में जोर डालने लगा कि उसने उसे कहाँ देखा है। तभी उसे याद आया कि ये तो सलीम की बेटी है। वो अपनी बीवी के बाल पकड़े उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। ए लड़की, चल बाहर। वो पहली आग बगोला था। उसे इस तरह कमरे में उसे देखकर मजीद तप हुई कि सलीम हर जगह अपनी बेटी को साथ ले आता है और अब उसे हवेली में घूमने के लिए छोड़ दिया। लेकिन नूरी उसकी बात पर पीछे मुड़ने के बजाय आगे बढ़ रही थी। चौधरी को उसकी छोटी सी बच्ची पर मजीद गुस्सा आया कि वो उसकी बात मानने के बजाय उसकी मुखालिफत कर रही है। वो अभी से आगे बढ़कर उसे मारने ही वाला था कि नूरी ने उसका हाथ थामा जिससे उसने अपनी बीवी के बाल पकड़ रखे थे। एक झटके से उसका हाथ पीछे खींचा। वो इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं था, अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख सका और नीचे गिर गया। उस छोटी सी बच्ची में इतना जोर देखकर दोनों दंग रह गए। लेकिन जब उन्होंने उसके चेहरे की जानिब देखा तो वो बहुत गुस्से से चौधरी की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें नीली और इंतहाई खौफनाक हुई थी। चौधरी एकदम खौफजदा होकर वहाँ से उठने लगा तो नूरी ने उसकी टांग पर अपना पाँव रखकर उसकी कोशिश में कामयाब नहीं होने दिया। वो उसके वज़न पर मज़ीद खौफजदा हो गया। उसकी बीवी अभी ये सब फटे निगाहों से देखने लगी। बता, आइंदा ऐसा करेगा? नूरी की आवाज़ बच्चों जैसी थी लेकिन हद दर्जा गुस्से में थी। नहीं, मैं कभी सोचूंगा भी नहीं। चौधरी खौफ से बस इतना ही बोल सका। और जो तू गांव के लोगों को तंग करता है वो? उसने फिर एक बात याद करते हुए कहा। नहीं, अब से किसी से कुछ नहीं कहूँगा। वो डरते हुए बोला। आज तो तू बख्शा गया, लेकिन अगर आइंदा ऐसा कुछ किया तो बख्शने की उम्मीद खो लेना। वो हद दर्जा गुस्से से बोली। और अगर किसी को भी मेरे यहाँ आने और तुमसे होने वाली गुफ्तगू के बारे में पता चला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो छोटी सी बच्ची उन्हें धमकी दे रही थी और वो उस धमकी से डर भी गया। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा और ये भी किसी को नहीं बताएगी। उसने बीवी की तरफ इशारा किया तो बीवी ने भी जल्दी से इस बात में गर्दन हिलाई। अब मैं चलती हूँ और उम्मीद है कि दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। वो कहकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई और बाहर सलीम के पास चली गई, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सलीम हिसाब से फारिग हुआ तो चौधरी को एक मुलाजिम के हाथ पैगाम भेजा कि हिसाब के मुतालिक उससे बात करनी है। चौधरी अभी तक सदमे और खौफ के ज़ेरे असर था। उसने उसे अगले दिन आने का कहकर घर जाने का पैगाम भेज दिया। अच्छी मुसीबत है, सलीम दिल में सोचते नूरी को वहाँ से लेकर आ गया। नूरी ने शाम में फिर खाना खाने से इनकार कर दिया तो सीमा बहुत परेशान हुई। सलीम, नूरी ने उधर हवेली में कुछ खाया था? सीमा ने सलीम के पास बैठते हुए राजदारी से पूछा। नहीं, मासी तो हवेली में थी नहीं और बावर्ची खाने में तो ताला लगा था, चौधरी ने लगवाया था, तो उसने कुछ नहीं खाया। उसकी बात पर सीमा की परेशानी मजीद बढ़ गई। क्या हुआ है? सलीम ने उसे चुप देखकर दोबारा पूछा। नूरी ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मैं खाने का कहती हूँ तो यही कहती है कि भूख नहीं है। सीमा ने परेशानी से कहा। ओहो, नहीं होगी, तुम भी तो पीछे पड़ जाती हो। सलीम ने उसे तसल्ली दी। 2 दिन से इसने कुछ खाया नहीं तो क्यों भूख नहीं होगी? हैरानी वाली बात है ना। सीमा नाराज लहजे में बोली कि सलीम ने उसकी बात को संजीदा नहीं लिया। अच्छा, करते हैं कुछ, उसने उसे मुंह फुलाए देखकर कहा। लेकिन नूरी ने उनकी बातें सुन ली थी और तभी खाना खा लिया तो सीमा को भी कुछ तसल्ली हुई। सब कुछ मामूल के मुताबिक चलने लगा। अगले दिन सलीम अकेला ही गया तो उसने गौर किया कि चौधरी बहुत चुप था। वो सलीम से बहुत नाप तोल कर नरमी से बात कर रहा था। सलीम उसके रवैये से ठटका, लेकिन उसने गौर किया तो देखा वो सब उसे यूं ही नरमी से बात कर रहा था। क्या हुआ चौधरी साहब? सलीम के अचानक पूछने पर चौधरी ठटक गया। अरे कुछ नहीं लड़के, तू बता, तेरी घर वाली और धी कैसी है?
وہ بات بدلتے ہوئے بولا۔ جی ٹھیک ہے دونوں۔ سلیم سمجھ گیا کہ وہ بات بدل رہا ہے۔ بڑی ہو گئی ہے تیری دھی رانی؟ اس نے پھر نوری کا پوچھا۔ جی اب تو پٹر پٹر باتیں بھی کرنے لگ گئی ہے، سلیم نے چہکتے ہوئے بتایا۔ تو چودھری نے بغیر کسی تاثر کے اس بات میں گردن ہلا دی اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ نہ جانے کیا ہوا ہے چودھری صاحب کو، چپ چپ سے ہیں۔ سلیم نے پھر ساتھ بیٹھے منشی سے کہا۔ بڑے لوگ ہیں میاں، بڑی باتیں، ہمیں کیا؟ منشی نے جواباً کہا تو سلیم نے بھی ہاں میں ہاں ملا کر سر جھٹکا۔ لیکن ایک بات ہے کہ چودھری کا رویہ صرف سلیم کے لیے بہت اچھا ہو گیا، وہ اس پر بہت مہربان ہو گیا۔ اب سلیم شام میں واپس آتا تو اس کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی چیز ہوتی جو حویلی سے وہ ساتھ لاتا۔ خیر تو ہے تجھے؟ آج پھر سیما نے اس کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سلیم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ حویلی والے تجھ پر اتنے مہربان کیوں ہوئے؟ سیما نے چنبے سے کہا۔ چودھری نے کھیر بنوائی تھی تو ماسی کو پیغام بھجوایا کہ سلیم کو جاتے ہوئے ضرور دے، اور وہ وضاحت کر رہا تھا۔ لیکن اللہ جانے چودھری کے موڈ کا آج کل بہت سخی ہوا ہے، میں خود حیران ہوں۔ وہ بھی اپنی سوچ کو بیان کر گیا۔ اچھا چل رہنے دے، فائدہ ہی ہے، سیما نے ہنس کر کہا تو سلیم بھی ہنس دیا، لیکن نوری چپ کر کے سب سنتی رہی۔ دن اپنی رفتار سے گزر رہے تھے۔ ایک دن رات کو معمول کے مطابق نوری اٹھی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سیما کی اچانک آنکھ کھلی تو نوری کو نہ دیکھ کر وہ باہر کی طرف بڑھی۔ جب اس نے اگلا منظر دیکھا تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ دروازہ کھلا تھا اور نوری وہاں سے نکل کر اب گلی میں مڑ چکی تھی۔ سیما اسے روکنے کے لیے اس کے پیچھے بہت بھاگی کہ شاید وہ نیند میں چل رہی ہے، لیکن پھر جب اسے ایک روانی سے چلتے دیکھا تو آہستہ قدموں سے اس کے پیچھے ہو گئی، اور جب اس نے نوری کو آسیب زدہ کھیت میں جاتے دیکھا تو اس کی روح تک کانپ گئی۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن روک نہیں سکی۔ نوری معمول کے مطابق ادھر گئی اور گھاس کھانے لگی۔ یہ سب دیکھنا سیما کے لیے بہت تکلیف دہ عمل تھا۔ وہ خاموش آواز سے رونے لگی۔ اس نے جب نوری کو واپس مڑتے دیکھا تو جلدی سے بھاگ کر اس سے پہلے گھر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد یہ نوری بھی گھر آ گئی اور اسی طرح خاموشی سے لیٹ گئی، گویا کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ لیکن سیما کی ساری رات کانٹوں پر گزری۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس بات کا تذکرہ سلیم سے کیا۔ ارے تیرا خواب ہوگا، ہماری نوری سے تو کنڈی بھی نہیں کھلتی، پہلی بات تو یہ۔ سلیم نے اس کی بات کو فوراً رد کر دیا۔ میں بالکل ہوش و حواس میں تھی سلیم، وہ اسے صفائیاں دے رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے سیما، ناممکن بات کر رہی ہو۔ سلیم کا ری ایکشن ایسا تھا، فوری یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اچھا پھر نوری کو بھوک کیوں نہیں لگتی؟ اس نے ایک اور اہم پہلو سے پردہ اٹھایا تو سلیم بھی سوچ میں پڑ گیا۔ وہ دونوں چولہے کے پاس بیٹھے گفتگو کر رہے تھے، نوری کمرے میں سو رہی تھی۔ اچھا اگر ایسی بات ہے تو نوری سے پوچھتے ہیں، سلیم نے کہا تو سیما پریشان ہوئی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نوری سو کر اٹھی تو دونوں اسی کے منتظر تھے۔ اسے تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کی، اب وہ بالکل ٹھیک بولنے لگی تھی۔ نوری، وہ جن کھیتوں میں تمہارے بابا کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ایک ہرا بھرا کھیت بھی ہے، تم نے دیکھا ہے؟ نوری اس کے گود میں بیٹھی تھی۔ جب سیما نے گھما پھرا کر بات کی تو سلیم نے بھی نوری کے چہرے کی طرف دیکھا۔ پہلے جو آنکھیں نیند سے بوجھل تھی اب انتہائی خطرناک طریقے سے غصے سے بھری تھی۔ سلیم کے لیے یہ منظر انتہائی دل دہلا دینے والا تھا۔ نہیں، نوری نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ چونکہ سیما اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہی تھی اس لیے چپ کر گئی۔ سلیم وہاں سے اٹھ کر کھیتوں میں جانے لگا تو نوری نے ساتھ جانے کا کہا، لیکن سلیم نے سختی سے منع کر دیا۔ اس کے منع کرنے پر نوری آگ بگولا ہو کر سلیم سے غصے میں بولی۔ اس کے لہجے میں کوئی بچوں والی ضد نہیں تھی۔ سلیم اور سیما اس کے لہجے پر بھونچکا رہ گئے۔ نوری میری رانی، کیا ہو گیا ہے؟ سیما نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے پناہ محبت سے کہا، لیکن وہ چھوٹی سی بچی اس کا ہاتھ چٹک کر کھڑی ہو گئی۔ ان دونوں کے لیے یہ سب کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ نوری خود ہی دروازے کی سمت بڑھ گئی اور دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ سیما نے تو باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ سلیم پہلے تو یوں ہی کھڑا رہا، لیکن پھر ہوش میں آتے ہی اس کے پیچھے لپکا۔ سیما نے بھی جلدی سے دوپٹہ درست کیا اور اس کے پیچھے چلی گئی۔ نوری ننھے ننھے تیز قدموں سے چلتی آگے بڑھ رہی تھی اور وہ دونوں بھی ایک ٹرانس کسی کیفیت میں اس کے ساتھ جا رہے تھے۔ سیما کا تو بس نہیں چل رہا تھا، دھاڑے مار مار کر روئے۔ مجھے لگتا ہے نوری پھر اس آسیب زدہ کھیت میں ہی جا رہی ہے، سیما نے روتے ہوئے بمشکل اپنی بات مکمل کی۔ ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ تمہاری بات بالکل درست تھی۔ وہ بھی پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے جا رہا تھا۔ آسیب زدہ کھیت آیا تو نوری اس میں داخل ہو گئی اور وہاں سے گھاس توڑ کر کھانے لگی۔ سیما تو پہلے دیکھ چکی تھی لیکن پھر بھی اس کے لیے یہ انتہائی اذیت ناک تھا۔ جبکہ سلیم تو گویا پتھر کا ہی ہو گیا،
وہ دونوں ڈر بھلائے اس کے پیچھے کھیت میں داخل ہونے لگے۔ صبح سویرے کا وقت تھا تو لوگ بہت کم گھروں سے نکلے ہوئے تھے اور ادھر آبادی نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ادھر نہیں آ رہا تھا، اس لیے سب ان کے ساتھ ہونے والے واقعے سے بے خبر تھے۔ وہ جیسے اس کے ساتھ کھیت میں داخل ہوئے تو نوری نے اس وقت مٹھی میں موجود گھاس توڑی تو زمین زور سے ہلی۔ سیما اور سلیم کا دل دہل گیا، لیکن نوری آرام سے کھڑی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے نوری وہاں سے غائب ہو گئی۔ سیما کی چیخیں بلند ہوئی، سلیم میری نوری کہاں گئی؟ اونچی آواز میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگی۔ سلیم خود اس طرح نوری کے اچانک غائب ہونے پر شوق کی کیفیت میں تھا۔ سیما اس کا بازو پکڑ کر اسے ہلا رہی تھی۔ سلیم میری نوری، وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کی اتنی بلند آوازیں سن کر وہاں سے گزرتا ایک آدمی متوجہ ہوا اور انہیں اس آصف زدہ کھیت میں اس طرح کھڑا دیکھ کر وہ ڈر گیا اور بھاگ کر بستی کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساری بستی جمع ہو گئی، لیکن وہ دونوں ہوش و حواس سے بے خبر اپنی نوری کے جانے کا دکھ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ نوری میری نوری، میری نوری واپس آ جا، کدھر ہے؟ سیما تو ایسے بین کر رہی تھی جیسے کوئی مر گیا ہو۔ اس کے لیے مری تو گئی تھی، کیونکہ سالوں سے آصف زدہ کھیت میں جو واپس جاتا وہ واپس نہ آتا۔ بستی والوں میں سے کچھ بزرگوں نے سمجھداری سے کام لیتے انہیں باہر نکلنے کا کہا تو سلیم بھی ہوش میں آیا اور سیما کو پکڑ کر باہر لانے لگا، لیکن وہ وہاں سے ایک انچ بھی ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ میں اپنی نوری کو لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی، وہ اپنی ضد پر اٹکی تھی۔ سب لوگوں نے اسے زبردستی اتنی مشکل سے کھیت سے باہر نکالا تو وہ وہاں سے نکلتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ سلیم بھی گمسم بیٹھا صدمے سے سب دیکھ رہا تھا۔ چند منٹوں میں ہی قیامت ان کے سر پر آ گئی۔ کچھ دیر بعد سیما کو ہوش آیا تو وہ پھر نوری کے نام کی تسبیح پڑھنے لگی۔ ساتھ زاروں قطار روتی بستی کے تمام لوگ اس دکھ میں آپ دیتا ہو گئے۔ اصل بات کسی کو بھی معلوم نہیں تھی، سب کو بس اتنا پتہ تھا کہ نوری آصف زدہ کھیت میں گئی تھی اور اب تک واپس نہیں آ سکی۔ اس طرح جب خبر حویلی میں پہنچی تو موسی بھی روتی ہوئی بیٹی کے دکھ میں آئی اور چودھری صاحب بھی ان کے گھر آئے۔ اس نے سیما کی حالت دیکھی تو دل دکھ سا گیا۔ سلیم ایک سائڈ پر چپ کر کے بیٹھا تھا، اس نے بھی اپنی متاع جان کھوئی تھی۔ چودھری صاحب ان کے پاس گئے، لیکن وہ ارد گرد سے بے خبر بس ایک ہی نقطے پر ساکت نظر جمائے بیٹھا تھا۔ چودھری نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ سلیم پتر، چودھری نے اسے آہستہ سے پکارا تو سلیم نے ایک نظر اوپر اٹھا کر اسے دیکھا چودھری کی طرف، لیکن پھر سر نیچے کر لیا، گویا اسے وہاں کسی کے آنے سے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ چودھری صاحب اس کے ساتھ وہیں زمین پر بیٹھ گئے۔ حوصلہ رکھ پتر، وہ اس کے تسلی کے لیے یہی الفاظ کہہ سکا، لیکن سلیم سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ ایک بات کہوں؟ چودھری نے لفظوں کو ترتیب دینے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی پہلے تمہید باندھی۔ مجھے تمہاری بیٹی کی سچائی معلوم تھی۔ چودھری کے الفاظ سلیم کو کرنٹ کی طرح لگے، لیکن اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا مطلب چودھری صاحب آپ کی بات کا؟ سلیم نے جلدی سے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مطلب کہ نوری عام انسان نہیں رہی تھی، اس میں کسی آصف کا سایہ تھا، اور یہ بات میں بہت پہلے سے جانتا تھا۔ چودھری نے سلیم کو ساری بات بتائی تو وہ مزید شاک ہو گیا۔ آپ نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا چودھری صاحب؟ میں شاید اس کے لیے کچھ کر لیتا۔ دو آنسو اس کی آنکھوں کی باڑ توڑ کر نکلے۔ وہ کب کا ضبط کیے بیٹھا تھا، لیکن اب مزید نہیں کر سکا۔ مجھے اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے یا میری بیوی نے کسی کو کچھ بتایا تو بہت برا ہوگا۔ چودھری نے اس کی حالت پر دکھ سے کہا، نہ جانے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ وہ روتے ہوئے بولا۔ تبھی وہاں سے فقیر کا گزر ہوا۔ وہ دھیڑ قسم کا آدمی تھا جس نے چولا پہن رکھا تھا، شکل سے فقیر بھی لگ رہا تھا لیکن اللہ والا، جو کہ راہگیر تھا، بہت سارے رستوں کا مسافر تھا، بہت سی مسافتیں طے کر کے یہاں پہنچا یا شاید پہنچایا گیا۔ وہ اتنے لوگوں کا مجمع دیکھ کر ادھر ہی آ گیا۔ تمام لوگ ادھر کھڑے ان دونوں میاں بیوی کو تسلی دے رہے تھے۔ فقیر ان سب کی بستی میں ان کے لیے ایک انجان آدمی تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو ادھر ہی آ گیا۔ اس نے ایک آدمی سے مواجرہ پوچھا تو اس آدمی نے سارا مواجرہ بتایا۔ فقیر نے ساری بات سنی اور پرسوچ نظروں سے کھیت کا جائزہ لینے لگا۔ کھیت کا جائزہ اچھے سے لے کر اس نے ایک نظر سلیم اور سیما کو دیکھا اور اس میں جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ اسے جب کھیت کی طرف جاتے دیکھا تو تمام لوگ چونک گئے اور اسے آوازیں دے کر روکنے لگے تاکہ وہ وہاں نہ جائے، لیکن ان کے اس طرح روکنے پر وہ نہ رکا۔ اور میں انشاءاللہ ان کی بیٹی واپس لا کر رہوں گا، آپ سب لوگ بے فکر رہیں۔ اس نے سب کو تسلی دی تو سب حیران ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ جو بھی کیا کبھی واپس نہیں آیا تو آپ کیسے نوری کو واپس لا سکتے ہیں؟ لیکن فقیر نے مکمل تسلی کروائی کہ وہ نوری کو واپس لائے گا۔ وہ یہ کہہ کر کھیت کی جانب بڑھا۔ تمام لوگ بہت خوف زدہ تھے کہ اب نہ جانے کیا ہوگا۔
وہ فقیر جیسے ہی کھیت میں داخل ہوا، کھیت کی زمین نے ہلنا شروع کیا، لیکن فقیر نے منہ میں عملیات پڑھنے شروع کر دیے، جس سے لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ عامل ہے۔ اس کے عملیات سے اس نے وہاں موجود طاقتوں کا توڑ کیا۔ کافی دیر وہ عمل کرتا رہا۔ اس نے گھاس کو زور زور سے کھینچنا شروع کر دیا۔ اس کو کسی چیز نے نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کے عملیات سے اچانک وہاں دھماکہ اور ایک بہت ہی خوفناک شکل کا جن حاضر ہوا، جن کو دیکھ کر تمام لوگوں میں ہڑبڑی مچ گئی۔ تمام لوگ خاموش ہو جاؤ، یہ تم لوگ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بابا کی بات پر لوگوں کو تسلی ہوئی تو تمام لوگ چپ کر کے تماش بینوں کی طرح تماشا دیکھنے لگے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ بابا جن سے مخاطب ہوا۔ میں صرف یہی چاہتا ہوں کہ میرا یہ کھیت صحیح سلامت رہے۔ اس کی آواز خطرناک حد تک خوفناک تھی۔ تمام لوگ سہم گئے۔ وہ بچی کہاں ہے؟ بابا نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ وہ اب میرے بس میں ہے، جن نے اونچے اونچے ہنستے کہا۔ اسے آزاد کر دو، نہیں تو تمہارا کھیت تباہ کر دوں گا۔ وہ اسے دھمکی دیتے گویا ہوا۔ میں تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، جن نے غصے سے آگ بگولا ہوتے کہا۔ بابا نے اسے اپنے عملیات سے ایک بوتل میں قید کر دیا، جس پر وہ بہت تڑپا لیکن کچھ کر نہیں سکا، کیونکہ وہ فقیر سب توڑ جانتا تھا۔ اچھا، تم یہ بات بھول رہے ہو کہ ابھی تم میرے بس میں ہو، اس لیے آسانی سے بتا دو کہ وہ بچی کہاں ہے، نہیں تو میری اذیت کے بعد بھی بتاؤ گی، بابا نے سختی سے کہا۔ اچھا بتاتا ہوں، جن نے اسے بتایا۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کوئی سن نہیں سکتا تھا۔ تم نے اسے کیسے بس میں کیا؟ بابا نے جن سے پوچھا تو جن نے تفصیل بتائی کہ کیسے اس نے نوری کو اپنے بس میں کیا۔ اسے ابھی کے ابھی ادھر لاؤ، بابا نے جن کو حکم دیا تو جن نے کچھ دیر بعد نوری کو وہاں لایا۔ نوری انتہائی معصومیت سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب سیما نے نوری کو دیکھا تو وہ دیوانہ وار بھاگتے کھیت کی جانب جانے لگے، لیکن عورتوں نے اسے وہیں روک دیا۔ حوصلہ رکھ سیما، وہ دیکھ صحیح سلامت ہے، اب تو خوش ہو جاؤ، تمہارے پاس آ جائے گی۔ یہ نہیں، ابھی ایک جلد بازی کی غلطی سے وہ نوری کو یا تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ ماسی نے اسے سمجھایا تو وہ بھی خاموش ہو گئی، اور نوری کو صحیح سلامت دیکھ کر ایک سکون سے اس کی رگوں میں اترا۔ سلیم بھی مطمئن ہوا کہ اس کی بچے بالکل ٹھیک ہے۔ میں تمہیں آزاد نہیں کروں گا کبھی بھی، بابا نے کہا تو جن شعلہ وار چیخا۔ تم میرے ساتھ ایسا دھوکہ نہیں کر سکتے، اگر میں نے آزاد کر دیا تو پھر تم کسی اور کے یا اس بستی کے لوگوں کو نقصان پہنچاؤ گے۔ نہیں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو تنگ نہیں کروں گا، نہ ہی نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس جن نے درخواست کی تو بابا کو اس پر ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر تمہیں آزاد کروں گا۔ بابا نے دوبارہ ایک شرط رکھی۔ مجھے ہر شرط قبول ہے، شرائط بتاؤ، جن نے بے صبری سے کہا۔ شرط یہ ہے کہ تم اب کبھی بھی زمین پر نہیں آؤ گے، تم اپنی جنوں کی دنیا میں واپس چلے جاؤ گے، اور اگر کبھی زمین پر آنے کی کوشش کی تو تم صرف ادھر میری بوتل میں ہی قید ہو سکو گے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ، جن نے مزاحمت کی۔ میں ایسا ہی کروں گا، بابا نے سختی سے کہا، اور جو آدمی پہلے تمہارے کھیت میں آئے اور گمشدہ ہیں ان کو بھی ادھر لاؤ، بابا نے سختی سے کہا۔ نہیں، پہلے تم مجھے آزاد کرو، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ کیسے آزاد کروں گا، تم میری بات پر عمل کرو۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ جن کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ کچھ ہی دیر میں وہاں 3 آدمی، ایک عورت، 5 بچے اور کچھ مویشی حاضر ہو گئے۔ ان کو دیکھ کر ان کے پیاروں میں ہڑبڑی مچ گئی اور لوگ خوشی کے ساتھ رونے لگے۔ سالوں سے جن سے ملنے کی امید وہ کھو چکے تھے، وہ اس طرح ان کے سامنے آ جائیں کہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ 1 گھنٹہ مزید بابا اسی کھیت میں رہا۔ بابا نے جن کے گرد اپنے عملیات سے دائرہ بنا دیا تھا اور اسے آزاد کر دیا۔ وہ وہاں سے غائب ہو گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سے کھیت کا نام و نشان بھی مٹ گیا۔ سیما اور سلیم نے بھاگ کر نوری کو گلے لگایا تو وہ بالکل پہلے جیسی تھی، معصوم سی جیسے ہوا کرتی تھی۔ باقی سب لوگ بھی اپنے پیاروں سے ملنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں پچھلے سالوں سے اب تک کوئی ہوش نہیں تھی، انہیں تو یوں لگتا تھا گویا ابھی وہاں کھیت میں گئے اور واپس آ گئے۔ بابا جی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں۔ سلیم نے بابا کے ہاتھ پکڑ لیے تو انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سب لوگ اپنوں سے ملنے میں مشغول تھے تو سلیم بابا کی طرف متوجہ ہوا، جو کھڑے اسے دیکھ کر بہت خوبصورتی سے مسکرا رہے تھے۔ نہیں میرے بچے، یہ میرا فرض تھا، میرا کام بس لوگوں کو خوشیاں دینا ہے، تو میں کیسے تمہارے دل کو غم میں پھٹتا ہوا دیکھ کر چھوڑ سکتا تھا۔ بابا جی نے اس کو خود سے گلے لگا کر کہا تو سلیم نے باقاعدہ ہچکیوں سے رونا شروع کر دیا۔ نہ جانے وہ آنسو خوشی کے تھے یا بابا کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میری بیٹی کیسے اس کے بس میں ہوئی؟ سلیم نے ان سے سوال کیا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت اسے کھیت میں لے کر گئی تھی، تو وہ کھیت کے اندر جا کر گھاس کھانے لگ گئی تھی، تو اس جن کو معلوم ہوا، لیکن نہ جانے کیوں اس نے کچھ نہیں کیا،
پھر جب تم نے اسے درخت تلے سلایا تو اسے یہ بچی پسند آ گئی، اس لیے اس نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اسے اپنی طرف مائل کیا اور آہستہ آہستہ تمہاری بیٹی کو اپنے بس میں کر لیا کہ وہ ہر کام اس کی مرضی سے کرنے لگ گئی تھی۔ تو کیا میری بیٹی بولنے بھی اس جن کی وجہ سے ہی لگی تھی؟ سلیم نے ڈرتے ہوئے بابا جی سے پوچھا۔ ہاں، تمہاری بیٹی بولنے بھی اسی وجہ سے لگی تھی، بابا نے کہا تو سلیم کو دکھ نے گھیرے میں لے لیا۔ تو کیا اب وہ کبھی بول نہیں سکے گی؟ اس نے ایک امید کے تحت پوچھا۔ ابھی تو نہیں بولتی، مطلب ان دنوں نہیں بول سکے گی، لیکن جیسے جیسے بڑی ہوگی تو ضرور بولے گی، تم فکر نہیں کرو۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تو اسے بھی حوصلہ ہوا۔ میں آپ کا ساری زندگی احسان مند رہوں گا، آپ کی وجہ سے نہ جانے کتنے دلوں کو سکون ملا ہے، کتنی ماؤں کے سینوں کو ٹھنڈک پہنچی ہے، اور کتنے گھر آباد ہوئے۔ وہ پھر ان کا مشکور ہوا۔ نہیں بچے، تم لوگوں کا نصیب تھا، اب مجھے اجازت دو۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ کیا آپ یہاں نہیں رہ سکتے؟ سلیم کو ان کا جانا اچھا نہیں لگا۔ نہیں، یہ میری منزل نہیں ہے، میں کسی اور منزل کا مسافر ہوں، وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولے تو سلیم ان کے جانے پر اداس ہو گیا۔ پر سب کو ان کے جانے کا علم ہوا تو سب لوگ ان کے بارے میں مشکور ہوئے اور ان سے بہت محبت سے ملے۔ دوبارہ ملنے کا وعدہ لے کر انہیں ڈھیر ساری دعاؤں میں سب نے رخصت کیا۔ سیما اور سلیم نوری کو لے کر گھر آ گئے، لیکن وہ اس طرح بولی نہیں جس طرح ان دنوں بولنے لگ گئی تھی۔ سیما کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسے کسی صندوق میں بند کر کے اپنے پاس ہی رکھ لیتی، وہ بار بار اسے گلے لگاتی اور محبت کا اظہار کرتی۔ اس طرح وہ دوبارہ اپنی نئی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے۔ چودھری نے بھی سچے دل سے تمام لوگوں سے معافی مانگی اور آئندہ کوئی بھی ظلم کرنے سے توبہ کر لی۔ اس طرح ایک معصوم بچی کے جن کے شکنجے میں پھنسنے سے بچنے تک کی کہانی مکمل ہوئی اور تمام لوگ اپنی اپنی زندگی میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔